بخاری شریف اور صحیح مسلم میں ہے، غزوہ احد کے اندر جو گمسان کی رن ہونے لگی اور صحابہ کی ایک لغزش کی وجہ سے پیچھے سے مشرکین مارنے لگے، ان کو ٹٹولنے کے لیے بھی صحابہ نے زور لگایا۔ حضرت حذیفہ کے والد یمان وہ ان کے پکڑ میں آئے، حذیفہ زور سے کہہ رہے ابھی ابھی، یہ تو میرے والد ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ فما ترکوه حتی قتلوه وما قبضوه حتی قتلوه۔ دن دہاڑ پیغمبر موجود، کبار صحابہ اپنے جانے پہچانے آدمی کو یہ سمجھ کر کہ شاید یہ بھی پیچھے سے آیا، ولیکن شبہ لہ۔ بخاری شریف میں ہے حضرت حذیفہ کہا کرتے تھے غفر اللہ لہ، غلطی سے جو قتل کیا ہے اللہ ان کو معاف کرے۔ اور بخاری میں حضرت حذیفہ میں ہمیشہ خیر اور دیانتداری رہی، کیونکہ انہوں نے بہت بڑے موقع کو پی لیا، ولیکن شبہ لہ۔ باقی اس مسئلے پر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نے غیر معمولی محنت کی، اور آج اگر پاکستان میں قادیانی اور مرزائی غیر مسلم اقلیت ہے تو یہ دیوبند کے جلیل القدر خدمات ہمارے بزرگ اور مشائخ کا احسان ہے۔ اس مسئلے کو صحیح طرح اٹھایا تھا امام الحسن مولانا انور شاہ نے، یہ کے بعد دیگر محقق کتابیں لکھ کر اس فتنے کے شر سے دنیا کو آگاہ کیا، اور امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے اس پر واعظ کیا پورے ہندوستان کے طول و عرض، اور حضرت بنوری کے حضرت شاہ انور شاہ کے علوم کے امین مولانا عطا اللہ شاہ کے علوم کے معتمد استاد ضرابی قدر محدث العالم حضرت بنوری کی سربراہی میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی وکالت اسمبلی سے 1974 میں مرزائی قادیانی لاہوریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا دیا، اور یہ ایک اسلام کا عظیم کارنامہ انجام دیا گیا۔ تفصیلات کے لیے مقدمہ بہاولپور مرزا غلام احمد قادیانی پر فتوی کفر سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے لگایا۔ قادیانیت کا علمی جائزہ الیاس برنی، الشہاب مولانا شبیر احمد عثمانی، برساتی نبی، الہامی گرگٹ ختم نبوت، مرکزی دفتر ملتان، کراچی نمائش، مرزا کے مغلظات وغیرہ، یہ وہ کتابیں ہیں، اور مفتی شفیع کی کتاب ختم نبوت کام ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کے بغیر کوئی غیرتی مسلمان دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ علماء کرام کو اگر شاہ صاحب کی خاتم النبیین آخری تصنیف عقیدۃ الاسلام اکفار الملحدین، یہ تمام کتابیں ارتریزی سے مطالعہ کرے، ہمت کرے، ہمت نہ ہارے، اور خوب شوق سے کرے، اور جہاں بھی یہ فرقہ و فتنہ ہو ان کی بہتری کے لیے کھڑے ہو جائے۔ حضرت بنوری نے لکھا ہے کہ حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے جب سال کے اخیر میں بخاری شریف کا ختم کر کے طلباء کو آخری نصائح فرماتے ہیں، اور یہ فرماتے کہ اگر قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے تو ان کے نبوت اور عزت و ناموس کو مرزا غلام احمد قادیانی کے دجل، کذب، گوئی سے بچائیے، اور اس موضوع پر واعظ کرے، درس دے، تحریر کرے، تحقیق کرے، مناظرے کرے۔ حضرت شاہ انور شاہ سے بھی یہ گفتگو اس انداز سے فرماتے جیسے آپ کے دل میں سوراخ ہو چکا ہے اور اس سے خون کے قطرے دمک رہے ہیں۔ خاتم النبیین کا جو ترجمہ مولانا نجی عقیل نے لکھا ہے
اس پر حضرت بنوری نے مقالے میں یہ الفاظ لکھے کہ شاہ اکبر شاہ سے جب طالب علموں کو نصیحت فرماتے کہ اگر بروز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے تو ان کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کو مرزا کے دجل و لغز سے بچائیے. تو شاہ صاحب اس انداز سے فرماتے جیسے آپ کے دل میں سوراخ ہو چکا ہے اور اس سے خون کے قطرے نیچے گر کر ٹپک رہے ہیں. اس درد و غم کے ساتھ آپ طلباء کو سمجھاتے ہیں. اس لیے آپ کے شاگرد مولانا شمس الحق افغانی، مولانا مفتی محمد شفیع، حضرت بنوری، مولانا بدر عالم، قاری محمد طیب، مولانا ادریس ناندیلوی، علامہ فہام شاگرد سر بکف مناظرے دنیا میں کی، جان کی پرواہ کیے بغیر حضرت شاہ صاحب کے تلامذہ میدان میں ہوتے اور ان کے آخری شاگرد حضرت بنوری تھے اور اللہ نے ان کے خدمات مجلس عمل اپنی نبوت کے قبول کر کے آپ کی امارت اور صدارت میں تحریک اپنی نبوت چلی اور آخر کار اس زمانے کے وزیر اعظم اور پارلیمنٹ سے اللہ نے یہ فیصلہ کروایا. مجھے وہ دن یاد ہے اور کبھی بھولوں گا نہیں کیونکہ تمام طلباء کو اعمال کے لیے بٹھایا گیا. ظہر کی نماز پڑھ کر کے حضرت بنوری جا رہے تھے ایئرپورٹ. راستے میں مولانا مفتی ولی احسن، مولانا محمد یوسف لدھیانوی اور 2-3 بزرگ استاد بنوری ٹاؤن پہ بیٹھے تھے. حضرت بنوری کو دیکھ کے اٹھ گئے. آپ نے فرمایا مفتی صاحب دعا فرمائے، آج بکر سے شام 7 بجے ملاقات ہے. تو وہ مان لے اور قسم کر لے کہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کی جماعت قادیانی یا لاہوری کفار مرتد دائرہ اسلام سے خارج اور پاکستان کی اقلیت ہے. اور اگر اس نے یہ نہیں مانا یا تو مسئلہ حل ہو کر کے آئے گا یا یہ سب بنوری کی گردن کٹ جائے گی. اس عزم کے ساتھ حضرت تشریف لے گئے. ظاہر آپ نے تحریک چلائی اور خدا فرماتے تھے کہ مردان کے جلسے میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مسئلہ اس سال حل ہو گیا ہے. کیا جلسہ تھا جس کا اندازہ حضرت بنوری نے فرمایا؟ مردان کا جلسہ. مولانا سے میں نے خود فرمایا میں تشکر ہے ہم موجود تھے، یہی ہمارا بھی سال زمانہ تھا. اور وہ شورش کاشمیری وہ کہتا تھا میں بادشاہی مسجد میں اسٹیج پر بیٹھا تھا، عظیم الشان جلسہ تھا، پنجاب کے شعلہ بار خطیب مرزائیت کے تار اور کوٹ کھول رہے. اتنے میں گاڑی آ کے رکی اور حضرت بنوری اترے محمد بنوری پر ہاتھ رکھے ہوئے. میں نے اپنے بیٹے مختار سے کہا مختار کون آ رہا ہے؟ کہا کہ مولانا سے بنوری کا. میں نے کہا نہیں، انور شاہ وقت آ رہا ہے. حضرت اتنی دیر میں نیچے سے اسٹیج تک پہنچے. اللہ کو سمجھ میں نے استقبال کیا. شورش کہتا تھا میں اس وقت سمجھ چکا تھا کہ مولانا یہ مسئلے کو حل کرا کے چھوڑے. اور حضرت اقدس فقیہ هذه الامہ مسند الزمان میدان علم و سیاست کے شاہ سوار حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے فرمایا سن 1951 میں اللہ شاہ بخاری جیسے امیر الشریعہ اور امیر البیان قیادت فرما رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور فائدہ نہیں ہوا کیونکہ اسمبلی میں ہمارا کوئی نہیں تھا. اور آپ نے فرمایا اب کے اسمبلی میں خود موجود تھا. تمام اعوان اور اسمبلی کے ممبروں کو میں نے ہموار کرنے کی کوشش کی. حضرت فرماتے تھے میں 100% کامیاب ہو گیا. اور پہلی بات یہ کہ جب ہم نے درگاہ اثر قادیانیوں کے دھڑے کے امیر کو اور مولوی صدر الدین لاہوری جماعت کے دھڑے کے امیر کو بلایا تو میں نے اسمبلی سے پاس کروایا کہ مجھ سے بات کرنے کی بات میں کروں. جب مفتی صاحب اس
موضوع پر بھی مصنف محقق کہ آپ کی کتاب ہے المتنبی القادیانی، جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا۔ آپ کی تصنیف کا نام ہے القادیانی المتنبی القادیانی۔ اور حضرت نے فرمایا جب میں نے مولوی صدر الدین اور میرزا ناصر کو گفتگو کے دوران پکڑ لیا، اسمبلی کے ممبروں نے پہلے سے قلم نکالے کہ لا کائن استاد ابھی دستخط کر دے، ان جیسے کافر کو ہم نے دیکھے۔ حضرت فرماتے تھے آپ لوگوں نے باہر تحریک چلائی، حضرت بدروی نے اور میں نے اسمبلی کے اندر تمام جو ہے نا وہ انگریزی چھاپے والے کو گرفتار کرایا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ یہ لکھے، دستخط کر کے دے کہ مرزائی اور قادیانی اسلام کے اور پاکستان کے اپوزٹ نقشہ ہے، یہ نہ اسلام چاہتے ہیں اور نہ پاکستان چاہتے ہیں۔ چنانچہ تمام ممبروں نے بل اتفاق ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں کے ساتھ راضی ہوئے، ناراض ہو تاؤ آتا رہا، لیکن یہ دستخط کرا دیے گئے، ایک تاریخ ثبت ہو گئی الحمدللہ اللہ۔ اس پورے کارروائی کو لکھا گیا ہے اور اس کا نام ہے 1974 کی تحریک ختم نبوت دستاویز۔ دفتر ختم نبوت کا فرض ہے کہ وہ ایسے اہم موقع پر جب آپ کلام کریں ان کو چاہیے کہ اہم مفید کتابیں یہاں کے درس والوں کے لیے بھیجیں۔